Barakallahu feekum. That was truly something we needed to understand. Time is one of the greatest blessings given to us. How we use it determines the direction of our lives. Next, we have an Urdu speech by Abdullah from first year on the topic وقت کی اہمیت اور اس کا صحیح استعمال. The importance of time and its proper use. فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد. محترم سامعین کرام، ہر مسلمان مرد و عورت کی زندگی میں وقت کی بہت اہمیت ہے، کیونکہ وقت ہی مومنوں کے لیے اس دنیا میں نفع اٹھانے اور نیک اعمال کرنے کا قیمتی موقع ہے، اور اللہ کے دین سے اعراض کرنے والوں کے لیے بدبختی کا زمانہ ہے. لہذا کسی طرح بھی یہ مناسب نہیں ہے کہ بیکار اور غلط کاموں میں مشغول ہو کر وقت کو ضائع و برباد کر دیا جائے، بلکہ وقت کو ایسے کاموں میں گزارنا چاہیے جن سے انسان کو دینی و دنیاوی دونوں فائدے حاصل ہوں. مسلمان کی زندگی میں وقت کی عظمت و اہمیت پر جو چیزیں دلالت کرتی ہیں، ان میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید کی متعدد آیات میں مختلف اوقات، رات، دن، فجر، عصر اور اسی طرح بے شمار چیزوں کی قسم کھائی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ اللیل میں فرمایا واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، والنہار اذا تجلی، اور قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو، اور اسی طرح سورۃ الفجر میں فرمایا والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی ہے، وقت کی قسم کھائی ہے. چنانچہ اللہ نے سورۃ العصر میں فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر. اللہ تعالیٰ بہت ہی عظیم ہے، وہ عظیم چیزوں کی ہی قسم کھاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا زمانے کی مختلف اوقات کی قسم کھانا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ وقت بہت ہی عظیم اور بے حد قیمتی ہے. وقت ان عظیم نعمتوں میں سے ایک ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عطا کی ہے. چنانچہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحت والفراغ. دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں اکثر لوگ دھوکہ کھائے ہوئے ہیں، اکثر لوگ خسارے میں ہیں، صحت و تندرستی اور فرصت کے اوقات. جو شخص اپنی دین و دنیا کی اصلاح کے لیے اپنی صحت و تندرستی اور فرصت کے اوقات سے فائدہ نہ اٹھائے، وہ حقیقت میں دھوکہ اور نقصان میں ہے، اس نے اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا نہیں کیا. اور اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو وقت سے فائدہ اٹھانے کی نصیحت کیا کرتے تھے، ترغیب دیتے تھے. چنانچہ فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو. شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے. وصحتک قبل سقمک، اور اپنی صحت و تندرستی کو اپنی بیماری سے پہلے. وغناک قبل فقرک، اور اپنی مالداری کو اپنے فقر و فاقہ سے پہلے. وفراغک قبل شغلک، اور اپنے فرصت کے اوقات کو اپنی مشغولیت سے پہلے. وحیاتک قبل موتک، اور اپنی زندگی کو اپنے موت سے پہلے. میرے دینی بھائیوں، وقت ہی حقیقت میں انسان کی عمر ہے، اور قیامت کے دن وقت کے بارے میں اس سے بات پرس ہوں گی، اس سے بات سوالات کیے جائیں گے کہ اس کا صحیح استعمال کیا یا نہیں. چنانچہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قیامت کے دن انسان کی زندگی کے وہ تمام لمحات جو اس نے دنیا میں گزارے ہیں اس کے سامنے پیش کیے جائیں گے. تو ہر وہ لمحہ جس میں اس نے کوئی خیر و بھلائی کا کام نہ کیا ہوگا، اسے دیکھ کر اس کا نفس حسرت و ندامت سے ٹکڑا ٹکڑا ہو جائے گا. اور اسی لیے ہمارے سلف صالحین کے یہاں وقت کی کتنی قدر و قیمت تھی، وہ وقت کو کتنی اہمیت دیتے تھے. اس کی ایک روشن مثال وہ ہے جو حسین بن محمد سمرقندی بیان کہتے ہیں امام بخاری کے اندر عام خوبیوں کے علاوہ 3 خاص خصلتیں اور عادتیں تھیں.
کہتے ہیں کم گو تھے، یعنی بات بہت کم کرتے تھے، لوگوں کے مال و دولت میں ان کو کوئی طمع و لالچ نہیں تھی، اور نہ ہی لوگوں کے امور و معاملات میں دخل دیتے تھے اور نہ ہی مشغول ہوتے تھے، بلکہ ان کی پوری توجہ و مشغولیت علم میں رہتی تھی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو زندگی دی ہے اس زندگی کے قیمتی لمحات کو غنیمت سمجھیں اور ان کو ایسے کاموں میں استعمال کریں جو آپ کے لیے دینی و دنیاوی دونوں اعتبار سے مفید ہو۔ جو اپنے وقت کی قدر و قیمت کو پہچان لے گا وہ اس کا ایک ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرے گا اور نہ ہی اس کے صحیح استعمال میں کسی طرح کی کوتاہی کرے گا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں وقت سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق دے اور ہمیں وقت کو ضائع کرنے سے بچائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔